بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا لیکچر نمبر 18 تو مکمل ہو گیا تھا اور لیکچر نمبر 19 ہم نے شروع کرنا تھا۔ اس میں جو پیچھے فعل مضارع کی باتیں چل رہی ہیں اسی حوالے سے یہاں بھی فعل مضارع کی مختلف ضمائر کا استعمال ہم نے اس سبق میں دیکھا۔ اور مورب اور مبنی کی کچھ تفصیل انشاءاللہ تعالی اس میں ڈسکس کریں گے ہم۔ تو آپ حضرات نے 19واں لیکچر تو میرے خیال پہلے کا سن رکھا ہے جی، جنہوں نے سن لیا ہے لیکچر 19واں بھی ریز ہینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو سیغے ہیں اس سے پیچھے آپ نے مذکر کے سیغے دیکھے اور بلکہ غائب کے سیغے ہم نے پڑھے۔ یہاں آپ کو جی حزب الرحمان صاحب کچھ سوال ہے یا پہلے کا ہاتھ کھڑا کیا؟ نہیں جی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک، ہاں جی، اس پیج پہ دیکھیں کچھ سوال پوچھنا ہو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس پیج سے متعلق، اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اچھا چلیں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ نے مزید جو مضارع کی گردان تو آپ نے پڑھ لی ہے، اس میں یہ جو سیغے ہیں مثلا پہلے 6 سیغے وہ غائب کے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یذہبو کے حساب سے دیکھیں تو یذہبو، یذہبانی، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، یذہبنا۔ اس کے بعد کے جو 6 سیغے ہیں وہ مذکر کے ہیں، یعنی مخاطب کے ہیں۔ اب اس میں 3 سیغے مذکر کے، 3 سیغے مؤنث کے، مثلا تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، اور آخر میں 2 سیغے جو ہیں وہ واحد متکلم اور جمع متکلم کے ہیں، جس کو ہم یوں پڑھیں گے اذہبو، نذہبو۔ اگر تو یہ گردان آپ نے یاد کر لی ہے پھر یہ سبق سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں اب صرف اشارہ کرتا جاؤں گا کہ یہ سیغے اس میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سیغہ ہے تفعلینا، یہ کون سا سیغہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب؟ یہ واحد مؤنث مخاطب۔ جی واحد مؤنث مخاطب، واحد مؤنث حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں ذرا۔ ماذا تفعلین یا ام احمد، اے ام احمد آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہاں جی، آپ کیا کر رہی ہیں، اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے آپ کیا کرتی ہیں، یعنی روٹین کی اگر بات کریں تو۔ جی اب حسو، یہ کون سا سیغہ ہے شاہ ولی خان صاحب؟ جی یہ آپ حسو یعنی متکلم کا، میں سرچ کرتی ہوں۔ جی میں سرچ کر رہی ہوں، میں تلاش کر رہی ہوں اس دوائی کو جو میں نے ہاسپٹل سے کر لی تھی۔ ہاں جی، آگے ہیں سلمان احمد شیخ صاحب۔ اس کے بعد پھر تذہبین کا سیغہ آ رہا ہے، تو یہ کون سا سیغہ ہونا چاہیے؟ واحد مؤنث مخاطب جی یا بالکل، حاضر؟ جی واحد مؤنث حاضر وہی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساذہبو بتا دیں یہ کون سا سیغہ ہوگا؟ واحد متکلم۔ جی واحد متکلم۔ اب چاہے دیکھیں مذکر ہو تب بھی یہی ہوگا، مؤنث ہو تب بھی یہی ہوگا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی سیغہ یعنی واحد متکلم کا استعمال ہوتا ہے۔
اس کے بعد وہی پھر تذهبین دوبارہ، تعریفین یہ بھی وہی سیگا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہی سیگے بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، لیکن آپ صرف گردان یاد کر لیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، پھر آپ خود پہچان کر لیں گے. آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ سوچنے کی تھوڑی دیر بھی کہ یہ کون سا سیگا، بس دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے. تفعلون کون سا سیگا ہے؟ جی ثاقب شہزاد صاحب، تفعلون. جی یہ جمع مذکر مخاطب. جی جمع مذکر مخاطب کا ترجمہ کریں ذرا. ماذا تفعلون یا ابنائی، اے بیٹو آپ کیا کر رہے ہو. جی آپ کیا کر رہے ہو. نکتب الواجبات کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم ہوم ورک کر رہے ہیں. نکتبو ہم ہوم ورک لکھ رہے ہیں یا ہوم ورک کر رہے ہیں. جی جی ہم لکھ رہے ہیں، بالکل جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. بالکل اسی طرح کا سیگا ہے تفعلون کی طرح تفہمون. تو یہ ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. جی جی آگے حزب الرحمان صاحب آپ ذرا اشارہ کریں مضارع کے کون کون سے سیگے بنتے ہیں. اس پیج میں آدھے پیج تک البنات تک آپ نے بتانے ہیں، اور سیگا بھی بتانا ہے، اور اس کا یعنی تھوڑا سا ترجمہ مفہوم بھی بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا نفہمہا. جی نفہمہا، معنی ہے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں. جی مضارع صیغہ واحد متکلم، مضارع سیگا، صیغہ جمع متکلم. جی سیگا جمع متکلم ہے بالکل. جی دوسرا ہے تحفظون. تحفظون صیغہ جمع مخاطب. تحفظون تم حفظ کرتے ہو، تم لوگ تم حفظ یاد کرتے ہو، کرتے ہو، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. تم یاد ہے. تیسرا ہے فاحفظ. احفظ صیغہ واحد متکلم مضارع. احفظ میں یاد کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. واما هؤلاء فيحفظون. يحفظون صيغه جمع غائبین، غائب. یحفظون وہ یاد کرتے ہیں. جی بالکل. وماذا اور پھر ہے اور پس حامد وماذا تفعلن. نہیں 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 تفعلن نہیں ہے. یہ اچھا تف کیا ہے؟ جی یہ لفظ کیا ہے؟ وماذا تفعلن. تفعلن. اچھا میں سمجھا یہ شد ہے اوپر. تو وماذا تفعلن. ہاں جی تو تفعلن صیغہ جمع مؤنث مخاطب. جی جمع مؤنث مخاطب، صحیح کہہ رہے ہیں. وما مخاطب. وماذا تفعلن تم عورتوں نے کیا کیا. نہیں 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 کیا مضارع کرتی کا ہیں. ترجمہ کریں. ہاں جی کیا کرتی ہیں. ہاں. اے جی بیٹیو کیا تم کیا کرتی ہیں. کرتی ہو. وماذا تفعلن انتن یا بناتی. اے بیٹیو تم کیا کر رہی ہو، یعنی کہ کیا الان کے کرتی ہیں. سیاق و سباق سے ہم سمجھ لیں گے نا کہ ہم روٹین کا ترجمہ کریں گے یا کنٹینیوس کا ترجمہ یعنی کہ جاری کا ترجمہ کریں گے. تو یہاں ہمیں الان سے اور سیاق و سباق سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم اب کیا کر رہی ہو. جی آگے. نلعب صیغہ جمع متکلم ہاں جی مضارع. ٹھیک ہے. نلعب ہم کھیل رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. چلے بس کر دیں استاد بس ایک کر سوال دیں. جی پوچھیں. یہ یہاں پر جو ہے کہ وما تفعلن انتن، تو یہ جب تفعلن آ گیا تو انتن کی ضرورت یہاں پر پھر کیوں آ جاتی ہے؟ تفعلن سے تو وہ معنی واضح ہو جاتی ہے نا کہ جو مخاطب. انتنا یہ اصل میں تاکید کے لیے لگایا لفظ. جیسے ہم کہتے ہیں نا پوچھتے جا رہے ہوتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کا تاکیدی مفہوم ادا کرنے کے لیے انتنا کے لفظ کا اضافہ کیا. وگرنہ
یہ مفہوم تو تفعلنا سے بھی ادا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی. جی یہی سوال تھا. جی جی یہی سوال تھا کیونکہ نیچے بھی آ رہے ہیں نا بالکل صحیح. اب قرأنا کے اندر آلریڈی جو نا آ جاتی ہے کتبنا کے اندر بھی تو جی اس کے ساتھ طیبہ بھی آپ ذرا آگے بڑھیں اور حامد سے آگے چند سطور آپ کریں جو اس میں مضارع کے صیغے کا تعین کریں اور پھر بتاتے جائیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے, ترجمہ کیا ہے. استاد صاحب کہاں سے؟ یہ حامد سے نا, حامد سے آگے یہ جو عبارت ہے اس میں آپ نے صیغہ جی. پہچاننا ہے کون سا. حامد فی وقت سارا العملی نہیں, سارا نہیں پڑھنا, جو صرف مضارع کا اچھا صیغہ ہے اس کو تلعبنا. بتانا ہے آپ نے. جی تلعبنا جی تلعبنا صیغہ جمع مؤنث حاضر. جی تو کیا مطلب ہے اس کا, جملے کا؟ اس جملے کا کیا یہ وقت اس وقت تم کھیل رہے ہو؟ نہیں. ہاں افی وقت العملی, افی وقت العمل کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کام کے وقت میں. حمزہ کا ترجمہ کیا اور فی وقت العمل کا ترجمہ کیا ہے؟ کام کے وقت میں تم کھیل رہی ہو. کیا تم کام کے وقت میں کیا کھیل کام رہی ہو؟ کے وقت جی میں کیا کام کے وقت میں تم کھیل رہی ہو؟ اس کے آگے تقرأنا جی تقرآنی نہیں تقرآنی نہیں ہے, یہ تقرأنا ہے. تقرأنا یہ بھی استاد صاحب جمع مؤنث حاضر ہے. جی آگے بڑھیں. اور اس کا آگے تکتبنا, جی یہ بھی یہی جمع مؤنث حاضر. تو ہاں آپ اس جملے کا ترجمہ کریں پورے کا. اس ہاں جی آپ نے لیکچر سنا ہے یہ 19 نمبر؟ جی اس جی کا استاد صاحب پہلے ترجمہ سنا تو تھا. بہت آسان ہے اس کا. مدى تقرأنا دروسا, تم کس وقت پڑھتی. ہاں سبق پڑھتی ہو, سبق تم کس وقت پڑھتی ہو. ومتى تكتبن الواجبات, اور ہوم ورک تم کس وقت لکھتی ہو, ذمہ کام تم کس وقت لکھتی ہو. تو یہ یعنی اس سے یعنی حامد نے پوچھا ان سے بچیوں سے کہ تم کام کے وقت میں کھیل رہی ہو تو سبق کب یاد کرتی ہو, سبق کب لکھتی ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے اور میرے خیال میں رہتا جی نہیں ہے. جی اب ثاقب بھائی آپ بتائیں اگلے جملے میں کون سے صیغے ہیں اور کس گردان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی نحنو کرانا کا صیغہ ہے اور کتبنا کا صیغہ ہے, یہ دونوں صیغے جمع متکلم کے ہیں. جی اور یہ گردان کس کی ہے, مضارع کی کہ ماضی کی؟ مضارع کی گردان. غور سے دیکھیں. ہاں نحنو جی نہیں دونوں جو ہیں یہ ہے ماضی کی گردان ہے, ماضی کی گردان ہے. نحنو قرانا دروسا کہ ہم نے سبق پڑھ لیا ہے, وکتبنا الواجباتی اور اپنا کام لکھ لیا ہے, والحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہاں جی آگے بڑھیں. اگلا جو ہے وہ کیا ہے؟ احسنتن بہت اچھے. یا احسنتن, یہ بناتی لفظ کیا ہے؟ احسنتن. احسنتن بہت اچھے. تو یہ ویری کون سا گڈ. صیغہ یا احسنتن؟ بناتی, یہ احسن جو ہے یہ تو سپرلیٹیو تعریف کا صیغہ ہے, اسم ہے مضاف مضاف الیہ بنے گا. نہیں ایسا نہیں ہے, یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے, یہ بھی جمع مؤنث حاضر کا ماضی کا صیغہ ہے. آپ گردان پڑھیں گے اچھا آپ یعنی اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا
اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن. اس طرح آپ اگر باب ایمان سے جو باب افعال ہے آمن یومن سے آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنا آمنت آمنتم آمنتی آمنتم آمنت آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتن. یہ آمنتن اور احسنتن یہ ایک ہی صیغہ ہے. تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ پھر ہو گیا جو ہے ماضی کا ہو گیا اور مؤنث کا جمع کا صیغہ ہو گیا مخاطب. جی بالکل بالکل جمع مؤنث حاضر مخاطب کا صیغہ ہے. تو ہم نے اصل میں یہ سبق اسی بنیاد کے لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ ماضی اور مضارع کی گردانوں کو بخوبی یاد کر لیں. تو ٹھیک ہو گیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے ترجمہ. بہت اچھے بیٹیوں، آگے بڑھیں، اسی جملے کو مکمل کریں. آگے کون سا صیغہ آئے گا؟ تفعلو. تفعلو کا صیغہ ہو جائے گا مؤنث مخاطب کے لیے واحد. نہیں 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 نہیں، مؤنث مخاطب کے لیے تو تفعلینا بننا چاہیے نا. جی مؤنث مخاطب کے لیے یہ کون سا چوتھا صیغہ صیغہ ہوتا ہوئے گا. جی ہاں تفعلینا یہ چوتھا صیغہ ہے جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور چونکہ اب فعل سامنے نہیں آ رہا تو پھر مطلب فاعل سامنے آ گیا تلمیذات ہو، تو اس لیے چوتھا صیغہ ہے. اور یہ ہم پڑھ مؤنث چکے ہیں مخاطب کہ کا. جب فاعل جمع ہو اور سامنے موجود ہو تو اس کا صیغہ جو ہے وہ واحد ذکر کرتے ہیں. جی تو یہاں چونکہ جمع مؤنث ہے فاعل، جی جی تو اس بالکل کا جو فعل ہوگا وہ واحد مؤنث آئے گا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے. جی جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو ہاکذا تفعل التلمیذات المجتہدات کیا ترجمہ ہوگا؟ جو محنتی اسٹوڈنٹس اسی طرح کرتے ہیں جی بالکل بالکل یا کرتی ہیں. کرتی ہیں، بالکل یہاں جی کرتی ہیں کرنا ہے. جی. آگے تذہبنا ہے. جی وہ تذہبنا جو ہے مخاطب جمع مؤنث کا صیغہ. جی جمع مؤنث مخاطب کا ہے. اور یہ تعریفنا بھی وہی صیغہ ہے. مطلب بتا دیں ذرا جلدی سے. جی. کیا آپ اپنی خالہ سے ملاقات کے لیے گئی تھی؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ بیمار ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی شاہ ولی خان صاحب آگے بڑھیں. جی صحیح. البنات نام آپ نے سارے کا ترجمہ نہیں کرنا، صرف آپ نے صیغے جو ہے ان میں سے بتانے ہیں کہ یہ صیغے کون سے ہیں. نعرف یہ متکلم جمع متکلم کسی ہے سر. نعرف نعرف کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. جی بالکل ٹھیک ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. صحیح ہو گیا. اور آگے شفا کون سا صیغہ ہے؟ شفا کے بارے میں بھی میں نے شاید گزارش کی تھی لیکچر میں. شفا اللہ شفا نہیں سر، یہ نظر سے نہیں گزرا. شفا جو ہے یہ بتانا چاہے گا؟ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. جی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. جی جی بالکل. اور یہ دعا کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا کے لیے ماضی کا پہلا صیغہ استعمال ہوتا ہے. دعا کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے جی؟ واحد ماضی کا واحد پہلا مذکر صیغہ. غائب. ہاں اس طرح آپ کو اکثر مثالیں ملیں گی، مثلا حیاک اللہ، حیاک اللہ. اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو درود پاک ہے یہ صلی اور سلم یہ بھی ماضی کے صیغے ہیں. اور امر کے صیغے بھی ہوتے ہیں لیکن بہرحال. اور اسی طرح شفا اللہ، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. اور اسی طرح بد دعا بھی اسی صیغے سے دی جاتی ہے. اور قرآن پاک میں بھی اس کے مختلف لعنہ اللہ، اللہ ان پہ لعنت کرے، یہ بد دعا کا وہ ہے. اور اسی طرح اور بھی آپ کو بہرحال چیزیں مل جائیں گی. تو یہ ماضی کے صیغے جو ہیں جب بطور دعا کے لیے استعمال ہوں
اس وقت یہ جملہ خبریہ نہیں ہوتے، اس وقت یہ جملہ خبریہ نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ انشائیہ. کیا ہوتے ہیں جی؟ انشاءاللہ. اور انشاء کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جس میں سچ جھوٹ کی باتیں نہیں ہوتی، اس کے بارے میں. اب مثلا دعا اگر کوئی کرے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کرے، تو یہ تو دعا ہے، اس میں سچ جھوٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جی سلمان شیخ صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ استاد صاحب اتعرفنا انہا مریضۃ، جی کیا فرما رہے ہیں؟ مونس کے لیے ہے. جیسے یہ مریضۃ جو ہے یہ مونس کے لیے ہے، تو شفاہ اللہ اس میں ہم مونس کے حساب سے ترجمہ کریں گے. شفا ہا، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے مونس کی طرف، اور چونکہ شفا دینے والے اللہ ہیں، اللہ تو ظاہر ہے اس کے لیے مذکر کا، ان کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو جس کو شفا دینی ہے وہ مونس ہے، اس لیے اس کی طرف ہا ضمیر لوٹائیے جو کہ مونس ہے. جی کسی کا کوئی سوال؟ استاد صاحب جی ہاں جی اس بولیں. آپ نے بھی کیا بتایا اس کے بارے میں، ماضی کا صیغہ جب میں نے کہا کہ ماضی کے صیغہ جات عام طور پر یہ جو پہلے صیغے ہوتے ہیں یہ عام طور پر دعا اور بد دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں شفا اللہ ماضی کا صیغہ شفا، ہا ضمیر ہے، ہا صیغے میں شامل نہیں ہے، صرف شفا یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو بطور دعا کے لیے یہاں استعمال ہوا. جی آگے بڑھیں. شاہ ولی خان صاحب. جی سنذهب اگین وہی والا جی جمع متکلم. متکلم کا ہے. جی بالکل. آ، اچھا جی آگے بڑھیں. اب جی سلمان بھائی آپ بتائیں آگے. جی اتعرف ہاں یہ جی اتعارف، واحد مذکر مخاطب. جی واحد جی مذکر واحد مخاطب. مذکر مذکر لفظ نہیں ہوتا، مذکر ہوتا ہے. جی جی. پھر اس کے آگے سنرجع، یہ جمع متکلم کے لیے. نہیں یرجعو. پھر سیر. اچھا آپ سنرجیو پہ چلے گئے. ایک متا یرجعو بھی ہے نا، متا کے بعد. ہاں جی جی جی. یرجع یہ متا یرجع الجیران، یہ واحد مذکر مخاطب. جی واحد مذکر مخاطب نہیں ہے، غور کریں ذرا. یرجع پیش سے تو متکلم. جی واحد متکلم. نہیں یرجع یرجعان یرجعون. ہاں جی رہنمائی کریں. پہلے ہاں یہ غائب پہلا سیگا پہلا غائب واحد غائب. غائب واحد مذکر. مذکر غائب کا واحد صیغہ ہے اور مذکر پہلا غائب صیغہ ہے. جی فی المضارع. اور اس میں اس کا جو فاعل ہے وہ جمع کا ہے، الجیران. تو ہم نے یہ بات ابھی بھی کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جب فاعل لفظوں میں موجود ہو، چاہے جمع ہو، تثنیہ ہو یا واحد ہو، فعل بہرحال واحد ہی استعمال ہوگا. تو اس لیے کیا مطلب ہوگا شاہ ولی خان صاحب اس کا؟ جی سر اس کا معنی کیا مطلب متا یرجع الجیران من مکہ. آپ سلمان بھائی سنا رہے ہیں پہلے. جو جیران سر اس کو بولتے ہیں جو نیبرز ہوتے ہیں، پڑوسی. جی آپ جانتے ہیں کہ جو پڑوسی ہے وہ مکہ سے کب واپس آئیں گے. ہاں جی وہ مکہ سے کب واپس لوٹیں گے. تو جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے. استاد جی یہاں پر پہلے اس میں آیا تھا کہ اگر جیران پہلے آ جائے تو اس اگر کے بعد اگر یہ فعل بعد میں آئے گا تو پھر تو یرجعون آئے گا نا. ہاں جی اگر الجیران پہلے آ جائے تو یرجعون ہوگا. یہ پڑھا، یہ بھی پڑھ رکھا ہے ہم نے. ٹھیک ہو گیا. جی اور کوئی بات، کسی کا سوال؟
ہاں جی سنرجع جمع متکلم اور سیرجعون ہاں جی آگے کون سنا رہے ہیں دوبارہ سنائیں سنرجع جمع متکلم جی اس بالکل کے آگے جمع متکلم بالکل سیرجعون سیرجعون یہ ہوگا ہاں جی یہ کون سا سیگا ہے جمع مذکر غائب جمع سیرجعون مذکر غائب جی جمع مذکر غائب بالکل آگے اب اس میں دیکھیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو پہچان ہو گئی ہے سب کو جی استاد جی یعنی آپ نے اس طرح پہچان کرانی ہے آپ خود ٹریننگ لینی ہے ایک بات دوسری بات مجھے محسوس ہوا ہے کہ آپ عربی میں ترجمہ عربی سے اردو ترجمہ بھی تھوڑی سی مشقت ہے مشکل ہو رہی ہے آپ صحیح ترجمہ شاید یا پھر شرما رہے ہیں سنانا نہیں چاہ رہے کیا خیال ہے ویسے آپ ان سیگوں کو پہچان کے سیگوں کے حساب سے آپ نے ترجمہ جو ہے نا وہ کرنا ہے مطلب اب اگر سنرجیرو سیگا ہے تو سنرجیو کے حساب سے کریں گے اگر تفعلو کا سیگا واحد مذکر حاضر کے لیے ہے تو واحد مذکر حاضر کے حساب سے آواز آ رہی میری یہ اچانک کٹ گیا ہے